کہ شادی میں ہم فضول خرچی سے روکیں تو بہت ساری مسلم بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے جو نیک بچیاں ہیں، اچھی بچیاں ہیں۔ مدراس میں جو شادیاں ہوئی نان مسلم لڑکوں سے، ان کے اندر کیا بات تھی؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہماری عمر ہو گئی 24 سال، 25 سال، 27 سال۔ لڑکے آتے رشتے کے لیے فوراً ہم لوگ خوش ہو جاتے، فوراً پوچھتے جہیز کتنا دیں گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم غریب ہیں، کون شادی کرتا ہم سے؟ ایک بیوی ہے اور ایک بیوی، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، جہیز چاہیے۔ یہ نوجوانوں کی اور ان کے ماں باپ کی غلطی ہے۔ جہیز مانگنا بھی، جہیز لائے تو اس کو قبول کرنا بھی ماں باپ کی غلطی ہے۔ یہ سارے لوگ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب سخت ہوگا۔ تو جہیز کی بات اس لڑکیوں نے کہا یہیں قریب میں، زیادہ دور نہیں۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ صاحب یہ جو ہمارے ساتھ ہیں جہیز وغیرہ کیا بھی نہیں مانگتے، صرف ایک بات کرتے ہیں، بچہ ہوا تو ہندو نام، بچی ہوئی تو مسلمان، بچی ہوئی تو تیری بیٹی، بچہ ہو تو میرا بیٹا، خالی اتنا بولتے، جہیز کبھی نہیں مانگے۔ ہم لوگ ان سے شادی کریں گے، خوش بھی ہیں، ایسا اسی محلے میں رہتے ہیں۔ وہ مخلوط محلہ جو رہتا ہے جس محلے میں مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اور نان مسلم میں خاص کر ذرا نیچے طبقے کے لوگ جن کو دلت وغیرہ کہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ سب غریب عورتیں رہتی ہیں، ان کی شادیاں بہت ہوتی ہیں۔ زنا ہوتا یا شادی ہوتی ایسے ہوتے رہتا ہے۔ دیکھو بچوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے صاحب شادی کریں، اور شادی کریں تو جہیز ہرگز نہ لیں، اور کوئی کنڈیشن ایسی نہ کریں کہ صاحب جس کی وجہ سے ان کی شادیاں رک جائیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں کیرلا کے مسئلے کو کہ صاحب 32,000 لڑکیاں ان کو IS والے لے کر گئے اور ان سے زبردست اسلام قبول کر کے کسے سب شادی کر کے جیل میں کتنے رکھے ہیں، فلاں کتنے ہیں، باقاعدہ ایک فلم بنائی گئی، مسلمانوں کو کتنا ستانا، کتنا پریشان کرنا، کتنا بدنام کرنا، سارے کام ہو رہے ہیں مسلمانوں کے دشمن کی طرف سے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ 32,000 بچیاں صرف کیرلا سے لے کر جا کر ان کو زبردستی اسلام قبول کرائے اور ان سے IS والوں سے شادی کرا کے، جیل میں بھی بہت ساری بچیاں ہیں، بہت ساری بچیوں کو قتل کر کے دفنا دیا گیا، باقاعدہ ایسی فلم ہو گئی ہے جی، اور آج ہی شاید وہ ریلیز بھی ہونے والی ہے۔ کوشش کی گئی کہ صاحب سپریم کورٹ میں پہنچ کے اس پر پابندی لگانے کے لیے، سپریم کورٹ نے منع کر دیا، نہیں بتانا چاہے تو بتائیں گے، آپ نہیں دینا چاہے تو مت دیکھیے۔ ایسے اس کا اتنا بڑا ایک جھوٹ گھڑ کے پیش کیا گیا۔ اتنے بچیوں کی اگر لے کر گئے، کڈنیپ کر کے گئے، ان کے ماں باپ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرے کیا؟ ان کے ماں باپ کو پکڑنا چاہیے نا کہ تمہاری بچیوں کو کڈنیپ کر کے لے گئے تو تم پولیس اسٹیشن میں شکایت کیوں درج نہیں کیے، کیوں اطلاع نہیں دیے، اخبار میں کیوں نہیں دیے؟ ان کو پوچھنا چاہیے نا۔ پوری جھوٹی بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے جو بہت پہلے تھا، اومن چانڈی کو ان کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کے زمانے میں کہا تھا 2011 میں شاید اس نے کہا تھا کہ صاحب بہت تحقیق کرے تو معلوم ہوا کہ کیرلا میں 220 بچیاں وہ شادی کر لی ہیں، مسلمانوں سے شادی کرے ہیں، اور کچھ مسلم بچیاں ہندوؤں سے بھی شادی کی ہیں۔ وہ ایک ہی رپورٹ تھی 2011 کی، اس کے بعد کیا بھی رپورٹ نہیں۔ جب یہ شروع ہوا IS کا مسئلہ، اور زیادہ کان کھڑے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے، دے دیا کہ سب 32,000 بچیاں کیرلا کی کڈنیپ کر کے لے گئے اور ان کو لے جا کے یہ سب کیے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جی، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، ثبوت تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ جو بھی فلم بنائے بولیں
सब एक ही बात है, झूठी बात कैसे नशर करते हैं, झूठी बात कैसे बोलते हैं। इनके ख़िलाफ़ तो केस दायर करना चाहिए और उनके माँ बाप के ख़िलाफ़ भी केस दायर करना चाहिए। बताओ लड़कियां कौन हैं, उनके माँ बाप से पूछना चाहिए तुम्हारी बच्ची भागी क्या, गई क्या, उसको किडनैप करके ले गए क्या। किस कदर जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। ख़ुद हुकूमत परेशान है, हुकूमत उसके ख़िलाफ़ है, इस फिल्म के ख़िलाफ़ है। और साहब इतने बड़ी झूठ, स्टेट की बदनामी है ना। इतनी बच्चियों को लेकर गए और हुकूमत कुछ नहीं करी, ये भी हुकूमत की बदनामी है। इतना सब होता है लेकिन मुसलमानों के अंदर इसकी कोई तवज्जो नहीं। हमारी बस्ती से करीब एक बस्ती है जिसको परनाम पेट कहते हैं, परनाम पेट कहते हैं, बहुत सारे लोग जब सुने होंगे नाम। वहाँ एक ख़ानदान था जिसको मोकाने ख़ानदान कहते थे। मोकाने मोहम्मद इब्राहिम साहब बड़ी मस्जिद के, ये पिरामिड मस्जिद के वो ख़जानची थे, सेक्रेटरी थे। इतने ईमानदार, इतने नेक, इतने मुत्तकी, वैसा कोई नहीं था। चमड़े के व्यापारी वो भी थे, मोकाने मोहम्मद इब्राहिम साहब। उनके घर की बच्चे की या बच्चे की शादी हो, बच्चे की या बच्ची की, पूरे पेरनेबट में ऐलान कर देते मेरे बेटे की, मेरी बेटी की शादी फला दिन है। जितनी गरीब बच्चियां हैं पेरनेबट में, अगर शादी वो नहीं करके दे सकती हैं तो मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी के साथ तुम भी शादी रख लो। खाने पीने का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ और उनके कपड़े लत्ते का भी मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। तो अपने बेटे बेटी की शादी करेंगे, समझिए उस ज़माने में पैसा बहुत कीमती था। 10,000 में करेंगे, 30-40 हज़ार रुपये इतनी बच्चियों पर खर्च करते थे। एक साथ 10 शादियाँ, 20 शादियाँ, 25 शादियाँ होती थीं, वो इस तरह करते थे। तो देखो मुसलमान ऐसा भी कर सकते ना, अपने बेटे बेटी की शादी में मोहल्ले में जो गरीब बच्चियाँ हैं, मालूम है उनकी शादी नहीं हो रही है, पैसे नहीं होने की वजह से, कपड़ा नहीं है, जेवर नहीं है और साहब फलां खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं है, ऐसा कोई ऐलान करके अपने मोहल्ले में 2-4 लड़कियों की शादी तो अपनी बच्ची की शादी के साथ कर सकते ना, ताकि ये सब मुसीबतों से बचें। मैंने कहा ना एक बात तो ज़रूर देखना है, दीनदार हैं क्या, नमाज़ पढ़ते हैं क्या, बस अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बच्ची है जी, उसकी मदद करना, उसकी शादी कराना ये हमारे लिए जायज़ है, ज़रूरी है, जायज़ नहीं ज़रूरी है। बल्कि बच्ची की शादी अगर नहीं होती है, गरीब बच्ची की, ज़कात का पैसा दे सकते हो उसको, ज़कात का पैसा देकर उस बच्ची की शादी करा सकते। कपड़े नहीं हैं और साहब कुछ भी जेवर भी नहीं है, 2-4-5 ग्राम का जेवर तो आजकल होता ही है, उससे कम क्या होगा, तो उसके लिए ज़कात का पैसा दे सकते। हमारे एक शेख थे, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 30 साल पहले करीब हुआ समझिए। वो क्या करते थे, सऊदी में लड़के बग़ैर शादी के रहते थे, महर का पैसा नहीं उनके पास, 10 लाख 20 लाख रुपया महर देना, तो बेचारे परेशान रहते थे। तो ये क्या किए, मालदारों से बोलकर ज़कात का पैसा लेते, बच्चों की शादी कराते, नौजवानों की। नौजवान जाकर उनको दरख्वास्त देते मेरी उम्र 25 साल हो गई, बीवी की तलाश है, महर का पैसा नहीं है, मेहरबानी फरमा के मेरा इंतज़ाम कीजिए। ऐसे बच्चों के बुला के शादी करा देते हो, बच्ची भी मिल जाती, उसको महर देते थे 5 लाख 3 लाख जितना भी होता इंडियन रुपी से, उसको महर भी देकर उसकी शादी कराते थे। ज़कात का पैसा दे सकते जी ऐसी बच्चियों के लिए, इसलिए नमाजी बच्ची है, मुसलमान बच्ची है, उसकी शादी करके देना चाहिए ना, कितनी सब परेशानियाँ दूर होंगी। शादी मैंने कहा कि इबादत भी है, ये एक ज़रूरत भी है। इबादत के हद तक तो कोई बात नहीं, ज़रूरत जब होती है ना, आदमी का दिमाग जब ख़राब हो जाता है, किससे भी वो जिना करने के लिए तैयार हो जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। नौजवान जब परेशान रहता है क्या करता है, बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ, कितनी सारी बच्चियाँ उनके दिमाग को डिप्रेशन होके शादी नहीं हुई पागल हो जाती हैं। बहुत सारे बच्चे बेकार हो जाते हैं,
رات بھر ان کا کام یہی ہے، سب اوڑے اور سب منی نکالتے رہتے ہاتھ کے ذریعے فلاں کے ذریعے. کیوں یہ سب تباہی آتی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نوجوانوں تم کو شادی کی خواہش ہے شادی کر لو، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم جو لوگوں سے کہا تمہارے بچے بچیاں آئے ہیں ان کی شادی کر کے رکھو، ان کی شادی کر کے رکھو. اگر تمہاری حیثیت نہیں ہے تو اللہ تمہاری حیثیت کر دے گا. اللہ وعدہ بھی کرتا شادی کر لو تو ایسے ہو جائے گا. ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ کوئی صحیح واقعہ نہیں ہے. ایک آدمی نے شادی کی، آ کے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول شادی کیا، میں پہلے سے کھانے پینے میں تکلیف تھا، شادی کیا اور زیادہ تکلیف ہو گئی، مجھے خود تکلیف تھی کھانے پینے کی، اب ہم دونوں کھانے پینے تکلیف میں. تو اللہ کے رسول نے کہا اور ایک شادی کرو جی. جا کے اور ایک شادی کیے. کہا اللہ کے رسول اور زیادہ مصیبت بڑھ گئی، پہلے تو 2 آدمی کے لیے تکلیف تھی، اب 3، ایک آدمی کا کھانا 3 آدمی کھاتے. پھر کہا اور ایک کی شادی کرو جی، اب 4 آدمی کھانا. پھر آ کے کہا تو کہا چوتھی شادی کرو. چوتھی شادی کر کے بہت دن کے بعد آئے، کیا ہوا؟ کہا کہ اب جو آئی نا بہت پیسہ لائی، دولت لائی اور اللہ نے مجھے بہت دیا، اب چاروں بیویاں خوشی سے ہیں میرے ساتھ. ایسا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شادی کرنے کے بعد بہت ساری مرتبے بیوی کی دعا سے یا ایک ایسا بیوی کی حیثیت سے شوہر کو بھی سکون مل جاتا ہے، شوہر بھی خوش ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں بہت جلد کرناٹکا میں انتخاب ہونے والا ہے، سب جانتے ہوں گے اسٹیٹ الیکشن ہے. تہجد کر کر کے دعا کرو بھائی، تہجد پڑھو. تراویح جو ختم نہیں ہوئی میں نے کہا نا تہجد پڑھو جی، خوب دعا کرو. بالکل بازو کی ہماری ریاست ہے، 10 مئی کو وہاں انتخاب ہونے والا ہے اور 13 مئی کو اس کا رزلٹ آنے والا ہے. کیا کیا ہوگا جی، کتنا سب وہاں ہو رہا ہے، بہت شر و فساد ہو رہا ہے، کھل کر مسلمانوں کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اب بھی نہیں جاگے نا پھر کبھی نہیں جاگیں گے، مر ہی جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں اس کے بعد. اگر ہم نے محنت نہیں کی، دعا نہیں کی، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے نہیں، اور سب اپنی عورتوں سے بھی کہو، اپنی بچیوں سے بھی کہو تہجد پڑھ کے خوب دعا کریں جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خلاف ہیں دشمن ہیں اللہ ان کو ہرائے، ان کو تباہ و برباد کر دے. یہ ہم کو تہجد کی دعا میں تہجد پڑھ کے دعا کرنا چاہیے. کتنے مسائل ہیں، ہر جگہ مسائل ہی مسائل ہیں. سوڈان ایک اسلامی ملک ہے، 96% تقریباً سمجھو مسلم آبادی. سوڈان بڑی بستی جی، بڑی بستی اور بہت اچھی بستی تھی ماشاء اللہ. کتنی دن سے لڑائی ہو رہی جی، وہ جو لڑائی ہو رہی تھی وہ رشیا کی پھر آرمینیا کی وہ تو گئی، یہ لڑائی مسلمانوں کی اور فوجوں کی 2 قسم میں کے لڑائی. اور ایک سمجھے کہ صاحب ایک فوج ہے اور ریپڈ فوج ایک ہے، دونوں میں لڑائی. کتنے لوگ وہاں مارے گئے، کتنے فوجی مارے گئے اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے. بیچارے دیکھتے ہیں سینکڑوں بچے، عورتیں، مرد، کوئی بھی باندھ کے کپڑے سر پر لگ کے جا رہے ہیں پناہ کی تلاش میں. کہاں پناہ ملے گی، کہاں جائیں گے، کیسے ہوگا؟ یہ تو ایک مسلم بستی جی. ابھی قریب میں سعودیہ میں بھی، ایران میں بھی مفاہمت ہو گئی، مل گئی ایک طرح سے. پھر سیریا کو بھی ملا لیے. یہ سب ہوا، اگرچہ کہ بہت ساری خرابیاں بہت میں ہیں، لیکن بہتر ہوا کہ لڑائی بند ہوئی. لڑائی بند ہوئی، اس کی وجہ سے ایک فائدہ ہوا. 1 مہینے کے اندر کتنے سب انقلاب ہو گئے جی دنیا کے اندر. سب میں مسلمانوں ہی کے اندر انگلی بتائی جاتی ہے، یہ مسلم کنٹری ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ لڑتے ہیں، یہ آپس میں ایسا کرتے ہیں، لہٰذا اس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہیے. یہی سب باتیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا. ہم جب اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں حالات کو سمجھو، اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور خوب اللہ سے رو رو کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہم کو بچائے گا. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرنے، اور جو لڑکیاں اور لڑکے بے شادی شدہ ہیں ان کی مدد کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، ان سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی پریشانی دور کرے، جہاں بھی جنگ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ امن و شانتی وہاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و جل و اہم و اتم و اکبر۔